الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ چونکہ عموماً لوگ انہی دو نمازوں میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں، جبکہ تمام نمازوں کی پنج وقتہ نمازوں کی فضیلت تو ہے ہی، مگر بالخصوص ان دو نمازوں کی صلاۃ فجر اور عصر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت آئی ہے، اور انہی دو نمازوں میں بالخصوص لوگ سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے حیلے تلاش کیے جاتے ہیں، فرصت نہیں ملتی ہے، کمپنی میں جانے کا وقت ہو جاتا ہے، ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، یعنی مختلف حیلے تلاش کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس وقت فاضی ہوتا ہے، خالی وقت ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، گویا کہ جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت اختیار کرتے ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ میرے بھائیو، لہذا ہم پنج وقتہ نماز کے پابند ہوں، بالخصوص عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی اور کوتاہی نہ کریں، چونکہ حدیث آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی میں ہمیں جہنم سے نجات مل رہی ہے، گویا کہ دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم فجر کے پابند ہیں، عصر کے پابند ہیں، باقی نمازوں کے ساتھ ساتھ، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے گا۔ صحیح مسلم کی 634 نمبر کی حدیث ہے، عن عمارة بن رويبة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، رواہ مسلم۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار، ہرگز کوئی ایسا شخص جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ لن کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز، یعنی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کی، وقت کے ساتھ ادا کیا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ پتہ یہ چلا، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ دخول جنت کا یہ ذریعہ ہے صلاۃ فجر اور عصر کی پابندی۔ اگر عصر اور فجر کی نماز کے ہم پابند ہوں، ہم حیلے اور بہانے نہ تلاش کریں، ہماری زندگی کا مقصد ہے حصول جنت، اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے، جہنم سے ہماری نجات کیسے ہو، چھٹکارا کیسے ملے، ان دو نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم الارم لگائیں، اللہ سے توفیق بھی طلب کریں، رات ہی میں نیت کر لیں ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، چاہے جیسے بھی ہو، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح دوسری روایت آتی ہے کہ جو شخص
عصر کی نماز کا پابند ہوتا ہے، جو انسان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، کام میں مشغولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عصر کی نماز کا پابند ہے، وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے 657 نمبر کی حدیث۔ آپ بھی اپنے موبائل میں اس حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ حدیث نمبر آپ کے سامنے رقم الحدیث بیان کیا جاتا ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، رواہ مسلم، کہ جس شخص نے عصر کی صبح کی نماز کی پابندی کی، جس شخص نے صبح کی نماز من صلی الصبح، جس شخص نے صبح کی نماز کی پابندی کی، وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کیا فجر کی نماز کی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہو گیا، گویا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کی نگرانی میں ایسا شخص آ جاتا ہے جو فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز میں غفلت سے کام لیتا ہے، تو جان لیں اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 553 نمبر کی حدیث ہے، 553، کہتے ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، عموماً لوگ پابند نہیں ہوتے ہیں، فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ ہم اپنے اعمال کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں حصول جنت آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اپنا ذمہ ہمیں لے لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ہم صبح کی نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جن سے فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، اور انہی دو نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، سستی برتی جاتی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دو نمازوں میں فرشتوں کی آپسی لقاء ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی 555 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 633 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الصبح وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم اللہ وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون متفق علیہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں میں رات کے فرشتے اور اسی طریقے سے دن کے فرشتے، دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، دونوں فرشتوں کی آپسی لقاء ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، عصر کی نماز اور صبح یعنی فجر کی نماز میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ فرشتے جنہوں نے ہمارے بیچ رات گزارا ہوتا ہے، جو عصر کے وقت آئے تھے اور فجر تک ٹھہرے رہے، وہ فرشتے آسمان کو چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس حدیث سے بھی دلیل رحمان کے اللہ کے عرش ہونے پر، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی دلیل ملتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، نہیں، ہمارے عقیدے برباد ہو جائیں گے۔ تو جو فرشتے رات گزارے ہوتے ہمارے بیچ، وہ آسمان پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے ابن آدم کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر ان نمازیوں کی عظمت کی دلیل ہے جو نمازی عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، وَهُوَ عَالِمُ بِهِمْ، اپنے بندوں کے تعلق سے،
جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال سے واقف ہے۔ میرے بھائیو، ان نمازیوں کی عظمت ثابت ہو رہی ہے جو فجر کی نماز کے پابند ہیں، عصر کی نماز کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کی کس حال میں چھوڑ کر آیا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں، جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے پابند ہیں ان کے نام فرشتے اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی ساری فضیلتیں ثابت ہیں، فضائل ہیں، لیکن ہم کوتاہی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون، ہم نے تیرے بندوں کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وآتیناہم وہم یصلون، اور فجر کے وقت جانا ہوتا فرشتوں کا آسمان پر، کہتے میں جب آیا تو اس وقت بھی تیرے بندے نماز میں تھے۔ میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ سارے نماز کے ساتھ ساتھ، پنج وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ بالخصوص صلاۃ صبح، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے ہم پابند ہوں، برباد اپنے اعمال کو نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور عصر کی نماز کی پابندی، ساری نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔